کیا, ہم نے سپرے کا بھی انتظام کیا, ہم نے ہاتھ دھونے کے لیے وہاں حمام بھی لگوائے, ہم نے وہاں ماسک بھی تقسیم کیے. اگر تاجروں نے یہ سب کیا ہے تو اس کے باوجود پھر تاجروں کو اس چیز کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کہ آپ اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کو صحیح نہیں کر سکتے, اس کو پورا نہیں کر سکتے, تو اس کا وبال آپ تاجروں کے اوپر ڈال دیں. پہلے عید آئی, ہمارا پورے سال کا بزنس 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں ہوتا ہے, وہ 1.5 مہینہ ہم نے ضائع کر دیا, مال ہمارے اندر لگ گئے, کوئی کپڑا نہیں بکا وہ گرمیوں کا جو تھا. ابھی عید کی آمد ہے, اس میں ہمارا 6 آنے 8 آنے پھر کام ہوتا ہے, ابھی پھر بھی یہ لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لاک ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر کپڑا مارکیٹ یہاں بند ہے, گجرانوالہ کھلا ہے, فیصل آباد کھلا ہے, تو جس کو ضرورت ہے وہ وہاں چلا جائے گا, اور ایک بار جو رستہ دیکھ لے گا وہ دوبارہ ادھر نہیں آئے گا. یہ تو ہمیں برباد کرنے کی سازش ہے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ ہمارا معاشی قتل ہے ان علاقوں کا جہاں وہ اپنے SOPs پورے نہیں کروا سکتے. یہ اپنا وبال ہم پر ڈال رہے ہیں. بھئی مارکیٹ صبح ہم 10 بجے 11 بجے کھولتے ہیں, 7 بجے بند کر دیتے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتایا جائے وہاں سے کتنے کیس نکلے ہیں. اب اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہم پہ برڈن ڈال رہے ہیں اور لاکھوں خاندانوں کو, لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں آپ. خدارا یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ کریں. لاک ڈاؤن کرنا ہے تو مکمل کر دیں. پھر ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ اگر لبرٹی مارکیٹ نہیں جائے گا وہ جوہر ٹاؤن چلا جائے گا, وہ جوہر ٹاؤن سے نہیں جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ ماڈل ٹاؤن چلا جائے گا. تو یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے؟ صرف ان علاقوں میں جہاں آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کہ یہاں کیس زیادہ نکل آئے ہیں, بھئی آپ چلان کریں, جو وائلیشن کر رہا ہے اس کا کریں. جو SOPs پر پورا اتر رہا ہے اس کا چلان نہیں بنتا, اس کا لاک ڈاؤن نہیں بنتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب بھی کسی علاقے میں بھی اگر اس طرح کی نوبت آئے تو پہلے ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے, ان کو بلوا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی مارکیٹ میں یہ صورتحال ہے, آپ لوگ کس طرح ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اگر وہ تعاون نہ کریں پھر لاک ڈاؤن بنتا ہے. ہم تعاون کر رہے ہیں, ہم SOPs پر عمل کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا معاشی قتل کیوں؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہماری آواز ان تک پہنچائیں اور اس کا کو سدباب کریں. انہوں نے 3 دن کا یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ بدھ جمعرات جمعہ اور 2 دن ویسے چھٹی اور پیر پہ چلے جائیں. ہو سکتا ہے یہ اتوار کو پھر کوئی نہ کوئی نیا SOP نکال دیں. تو یہ چیزیں ہمیں قبول نہیں ہیں. ہم مجبور نہ ہوں, مارکیٹیں بند کر کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے تھے, آج مارکیٹیں کھول کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرائیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کے ساتھ سڑکوں کے خلاف سڑکوں پر آئیں. یہی میری گزارش ہے. جی ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے. میں تو کہتا ہوں اگر وائلیشن کرنی ہے پھر اس طرح کرنا ہے تو پھر صبح ہی مارکیٹ ہے, پھر صبح ہی مارکیٹ ہے کھولیں. بات یہ ہے, میں تو یہ کہوں گا, بات سنیں, مگر یہ ہے کہ ہم لاسٹ وارننگ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوا, ہماری مشاورت کے بغیر ہوا, تو پھر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. نہیں 15 دن نہیں جی, 3 دن کا لاک ڈاؤن. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے جو سوال کیا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی میں راستے میں جو بات کروں گا ایمانداری سے اور حلفاً بات کروں گا, مجھے اس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راستے میں مجھے ایک فون آیا کہ تھانے کی پولیس آئی ہے, 13 دی آپسی بدتمیزی ہو گئی. اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں اب کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی شالمی میں گاڑی آئی ہے موچی تھانے کی, انہوں نے کوئی لوگ بیٹھے ہوں گے, کوئی پھرتے ہوں گے, انہوں نے تاجر, میں یہ اوپنلی کر دینا چاہتا ہوں کہ تاجر آج دکانوں پہ آئے ہیں, دکانیں نہیں کھولی, دکانوں کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں؟ وہ پولیس آئی ہے, اس کو پکڑی, آپس میں ان کی بدتمیزی ہوئی ہے, جیسے بھی ہوا, ٹھیک ہے. یہ اب ابتدا ہو چکی ہے, یہ ابتدا ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں, میں جھگڑا نہیں کرنا, ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. میں یہ چاہتا ہوں یہ اس سٹیج پہ آنے کے پہلے ہی آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں,
جو مناسب بات ہے اس پہ آپ عمل درآمد کر لیں. لڑائی جھگڑے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آپ سے لڑ کے یا جھگڑا کر کے لینا کیا ہے؟ لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ سب تاجروں کی ملاقات سڑکوں پہ ہوگی ان سے. میں معذرت کے ساتھ میں نے ان کو کہا میں معذرت ملک اجاز صاحب تھوڑا سا بیان کریں گے, بتائیں جی آپ اپنا خیالات اسی طرح بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو تمام میڈیا کا, تمام صدور کا, تمام جو میرے تاجر حضرات آئے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو تاجروں کے لیے اور تاجروں کی نمائندگی کے لیے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو تاجروں کا اس وقت حال ہے نا, میرا خیال ہے کہ میں نے پورے 30 سال میں نہیں دیکھا آج تک. کبھی ایسا تاجروں کے ساتھ بہیو نہیں کیا گیا جو 4 ماہ سے تاجروں کے ساتھ کیا جا رہا. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہو, سب سے بڑی مارکیٹ ہو, اور رات کے 11 بجے تک انتظامیہ کو یہی پاور نہ کرا سکے ہمارے نمائندوں کو کہ ہم نے صبح یہاں لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا, پھر رات کو 11 بجے 11:30 بجے بغیر کسی اطلاع کے ہماری مارکیٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ تاجر برادری ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جن کے ساتھ یہ بہیو کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے, یا انتظامیہ نہل ہو گئی ہے, ان کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کرونا کو کیسے مینج کریں. کرونا کی آڑ میں تو تاجروں کا معاشی قتل شروع ہو گیا ہے. 4 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں, پورے 4 ماہ. رمضان پورا, اس کے بعد عید آ جاتی ہے, اب عید بھی گزر گئی ہے. پورا سال جو میرے دوست عید کے سامان سے ریلیٹڈ ہیں, جو عید کا کام کرتے ہیں, جیسے گارمنٹس ہو گئی, شوز ہو گئی, کاسمیٹک ہو گئی, یہ لوگ ان کا دار و مدار آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا جو دیار ہے وہ عید ہوتی ہے, وہ ضائع ہو گئی. اور ہم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے. کوئی پریس کانفرنس ہم نے نہیں کی, کوئی احتجاج نہیں کیا, بلکہ جس نے کال کی ہے اس کو کہا ہے یار یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اگر ہم زندہ بچ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کاروبار بھی کر لیں گے. وہ بات ہماری سمجھ میں آئی, ہم نے اپنے دوستوں کو, اپنے دکاندار حضرات کو وہ بات بتائی ہے اور انہوں نے ہماری بات مانی بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو یہ سامان لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, شاہ عالمی کے نزدیک آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل مارکیٹیں اوپن ہیں, کوئی مارکیٹ بند نہیں ہے, اور صرف شاہ عالم مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کا منتخب صدر ہوں اور میں یہ درخواست کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ میری مدینہ مارکیٹ جو ہے وہ تو وال سٹی سے باہر ہے, اس کا وال سٹی سے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے زور و بازو کے اوپر انتظامیہ نے. میرے تاجروں کو تاجر نہیں آج سمجھا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں تاجر لاوارث ہیں, کوئی قیادت نہیں ہے. پورے پاکستان کا صدر میں بن جاتا ہوں, پورے لاہور کا صدر میں بن جاتا ہوں, لیکن مجھے بتائیں کہ صدر کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ جو صدر ہوتا ہے نا, یہ بڑوں کو بڑا ہوتا ہے, جیسے گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے. اب جو میں بڑا بن گیا ہوں تو مجھے ان کی ہر خوشی, ان کے ہر غم میں, ان کی ہر جو بھی پرابلم ہے, جو مسائل ہیں, مجھے ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو پوچھنا پڑے گا. آج تنگ آ کر, یقین کرے تنگ آ کر صبر کیا ہم نے. پچھلا ویک جو گزرا ہے, جو بغیر اطلاع کے لاک ڈاؤن ہوا, ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا. یہ میری بات آپ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی. وجہ کیا ہے کہ ہم کرونا کے اوپر کوئی سیاست نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک ہے, کرونا ہے, وبا ہے, ہمیں بولا گیا کہ یہ SOPs کے اوپر عمل کریں. میری مارکیٹ میں AC صاحب نے خود وزٹ کیا ہے, اور میرے بھائی ہیں نمائندے, انہوں نے ایک دکان کے اوپر AC سٹی صاحب کا وزٹ کرایا ہے, اور وہ خوش ہو کر گئے ہیں, اور باقاعدہ شاباشیں دے کر گئے ہیں وہ ہمیں کہ ٹھیک ہے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب بغیر اطلاع کے وہ لوگ جو صبح گھر سے اپنے معاشرت کے لیے آتے ہیں, پتہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے. پہلے بھائی جان ماسک خریدنا پڑتا ہے, سینیٹائزر لینا پڑتا ہے, گلوز لینے پڑتے ہیں. پہلے تو یہی ان کے لیے یہی عذاب کم ہے, جو اوپر سے یہ عذاب انہوں نے ڈالا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ جب دل چاہے بغیر کسی کال کے. یہ اتنی بڑی منڈی ہماری ہو, ایشیا کی منڈی ہو, جس کے اندر تقریباً 450-500 صدر ہو, ہر ایک گلی کا صدر علیحدہ ہو,
اور ان کے ساتھ یہ بہیو کیا جائے. میں بہت ہی باتیں تو نہیں کروں گا, میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ ہم, جیسے سب میرے بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے اوپر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے. ان کو ہمیں ایسے نہیں سمجھنا چاہیے بھیڑ بکریوں کی طرح. اور تاجر ریڑھ کی ہڈی ہیں کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی وقت تاجر کی ایک حیثیت ہے. میرے بھائیوں نے پوچھا کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ میں دکاندار. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری مارکیٹ میں میری دکان کے ساتھ میرا ایک تاجر بھائی ہے جو ڈیلی 2 لاکھ روپے ٹیکس پے کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. 2 لاکھ روپیہ پر ڈے ایک دکاندار, صرف ایک دکاندار کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے بتایا کہ 15 سے 20 لاکھ دکانیں ہیں ادھر, تو ایک دکاندار کی بات کر رہا ہوں میں. 2 لاکھ روپیہ پر ڈے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کرتا ہے سر. وہ 3 دن کا لالی پاپ اپ دیا گیا ہمیں, جو ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے. کلیئر بات کر رہا ہوں میں. ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کرونا کا معاملہ ہے, ہم جان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم بیماری کے ساتھ, وبا کے ساتھ التجا کر سکتے ہیں, اللہ رب العزت سے لڑ نہیں سکتے ہم بیماری کے ساتھ. ابھی یہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو دکان کھولنے کا مسئلہ ہے بھائی میرے, پہلے اس کو تو حل کر لیں. کر رہے ہیں کہ تاجروں کو تاجر تو خدارا سمجھ لیں. تاجروں کو یہ ان کے جو حقیقی مقام ہے, جو ان کی حیثیت ہے, اس کے مطابق ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. اگر یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے ضروری ہے, دیکھیں کم سے کم آپ کو اعتماد پہ لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ پچھلے ویک کو جتنے میرے تاجر خوار ہوئے ہیں, باہر سے آنے والا جو ہمارا کسٹمر ہے وہ تو بیٹھ گیا گاڑی کے اوپر کہ صبح مارکیٹ میں زانوں کے بعد نماز پڑھ کے کوئی مارکیٹ جاؤں گا, میں خریداری کروں گا. ہمارے جو دکاندار ہیں اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں یو پی ایس آن ہے, کسی کے چیک پڑے ہیں, کسی کے پیسے, کوئی تیاری نہیں ہے. دیکھیں ایک ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے ان کی کہ ٹھیک ہے بھی ہم نے یہ وبا آئی ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھ SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. تو انتظامیہ کا کام ہے کہ اویئرنیس دیں. مجھے بتائیں کون سا یہاں کا جو مارکیٹ کی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, کس آدمی نے آ کر تاجروں کے ساتھ صرف ہاتھ دھلانے والے مہام ہی رکھا ہے اس حکومت نے؟ کسی نے کوئی سینیٹائزر پرووائڈ کیا ہو, کسی نے کوئی ماسک دیے ہو, کسی نے کچھ نہیں کیا. اپنے بل بوتے کے اوپر کیا ہے. جو صاحب حیثیت میرا دکاندار ہے اس نے اپنے پاس سے 2000 ماسک تقسیم کرو جی منڈی میں, سینیٹائزر کی بوتلیں تقسیم کرو جی منڈی میں. بھائی حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو ہماری حفاظت بھی تو کرے نا. یہاں تو حفاظت نہیں ہو رہی, یہاں تو بیٹ بکری سمجھ لیا گیا, ہم کو ایسے سمجھ لیا گیا کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی 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 دیکھیں جی, جب گورنمنٹ نے, انتظامیہ نے یہ 8 دن پہلے لاک ڈاؤن کیا ہے, ہم نے اس کا احترام کیا. پھر بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی, کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا, کوئی سڑکوں بھی نہیں آئے, کوئی میٹنگ نہیں کی. ہم نے باخدا بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے تعاون کیا. کوئی بات بتا رہا ہوں نا سر وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے اس رائے کا احترام کیا ہے جو ہمارے اوپر پہنچی گئی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو, مسلط کی گئی ہے ہمارے اوپر. وہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, یہ جو 8 دن کا لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اور ہم نے اس کو چاہے مجبوری کے تحت مانا, چاہے ہم نے کرونا کی وجہ سے مان لیا, اس کو ہم نے اس کو مان لیا ہے اور وہ وقت گزر گیا ہے. آپ کو بغیر وجہ کے آگے پھر کنفیوزنگ کیا ہے مجھے بتائیں. انتظامیہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کا, میں آپ کو پوچھتا ہوں. بات یہ ہے کہ 8-10 دن سے ہم بھی سن رہے تھے خبروں میں, کسی ایسی سٹی نے, ڈپٹی کمشنر لاہور نے, کمشنر لاہور سے جب ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس دن یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس دن بھی ہم نے 8 بجے تک ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ ہمارا بھی ارادہ نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ چکی تھی کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے
कि हम ये समझते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे कमिश्नर, DC, AC ये फ्लॉप हो चुके हैं। ये अपनी ड्यूटीज, ये अपने जो मामला हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, अंदरून शहर में हॉटस्पॉट होंगे, मगर वो थे आबादी वाले इलाकों में। किसी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई हॉटस्पॉट नहीं है। हम ताजर लोग हैं, हम सबसे पहले अपनी सेहत देखते हैं, उसके बाद हम अपना कारोबार देखते हैं। हमारे यहाँ ताजर में कोई बीमार हुआ है, उसको हल्की सी छींक भी आई है तो वो शॉप पे नहीं आया, उसने 15-20 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेशन में ले गया। हम एक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशूर लोग हैं, ये हमें इनकी मुकम्मल नाअहली है। 8 बजे तक इन्होंने कल भी रात को हमें कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, सुबह इंशाअल्लाह ताला हम अपना आपकी मार्केटें खोल देंगे, और रात 8:20 पे हमें टीवी से इतला मिल रही है कि नोटिफिकेशन हो गया। ये सरासर ज्यादती है। नहीं, रात की बात कर रहा हूँ, रात की बात कर रहा हूँ। आज मैं अपने अंदरून शहर की तरफ से ये बात सारे दोस्तों की मुशावरत से कह देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पूछा, ये लॉकडाउन हम सिर्फ और सिर्फ किसी सियासी मामलात में नहीं जाना चाहते। जैसे भाई ने कहा कि आप टैक्स के बाद, हमने तो दिया है, हमने बेशुमार फंड्स दिए हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ दे रहा है। हमें नजर आता है जब हमारा जो वर्कर है, जो हमारा पांडी है, जब उसको रोटी नहीं मिलती तो ये हुकूमत पूरी करती है, वो दुकानदार पूरा करता है, ताजर पूरा करता है। हमने तो अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे सब लोगों को देख के जो हमसे हो रहा है हम करवा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें आप टैक्स में छूट दे दो, हमें आप ये कर्जे दे दो, हम नहीं कहते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि अगर आज ये ऐलान करें कि हम ये लॉकडाउन की डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, वगरना हम इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में अपना अगला लाइन में बनाएंगे और बात भी शाहजम चौक में होगी। आपके साथ अंदरून शहर की सीरी बाजार से ताब होगा, उसके बाद फिर फाइंड आउट करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जिस तरह मेरे दोस्तों ने सारी बात वजाहत से बता दी आप लोगों को, ये अंदरून शहर मार्केट बोर्ड, शाहरम मार्केट बोर्ड, आजम प्लास मार्केट बोर्ड, पाकिस्तान प्लास मार्केट बोर्ड, ये बहुत सी टोटल यहाँ आपके पास मौजूद है। जो सूरत हाल बन गई है, दुकानदारों की हालत ये है कि वो कहते हैं कि हमें आप एक दफ़ा कह दें हम दुकानें खोल लेंगे, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप ना बढ़ाएं, ऐसा मामला ना करें कि हम लोग मजबूर हो जाएं, फिर हमारे पास में भी नहीं होगा, दुकानदार दुकानें खोलेंगे। नहीं, इसका तरीका है ACDC साहब हमें अभी टाइम दें, फौरी तौर पर हमारे साथ बात करें, मुशावरत में नहीं तो हम अपना लाइन मतलब तय करें। और हमें भी पता है, तो काइंडली फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले को अब यहाँ खत्म कर दिया जाए। जितने SOPs है उसके टारगेट बिल्कुल पूरी तरह अमल दरामद कर रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने क्या करना है। और हमें मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उस तरफ चले जाएं जहाँ फिर हमारे पास वापसी का रास्ता न हो। बहुत शुक्रिया। मैं बताता हूँ, अभी यही है, आप खत्म करिए तो बेटा, मैं मिलता हूँ वाइंड अप करो। मेरा नाम शाहिद असलम है और मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से मेरा ताल्लुक है। देखें, कोरोना के जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पे लॉकडाउन जो किया गया है, हमें उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो अंदरून शहर है यहाँ पे बहुत ही तादाद कम है। कोरोना के जो नुकसान है गाड़ी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने तरीकाकार इख्तियार किया है, हमें उससे खुला इख्तिलाफ है। दुकानें बंद करना, रात को 1 बजे नोटिफिकेशन करना, ये कहाँ की इंसानियत है। हर ताजर के कोई अपने मामलात हैं, कोई लेन देन है, कोई UPS का मसला है, कोई गाँव का मसला है, लेकिन ACDC साहब सानू इतमाद च लैन नहीं तो असी आइंदा कोई भी हुकूमती हकाम वो नहीं मनांगे तो असी अपना आप मतलब DC साहब साडे नाल मुज़ाकरात अज तक किसी सानू 2 नंबर समझते हैं। इत्थे ताजरां नूं पाकिस्तानी नहीं समझिया जाता, इन्हां नाल कोई मीटिंग नहीं की जाती, किसी किस्म का इन्हां नाल कोऑर्डिनेशन नहीं की जाती, लिहाजा साडे नाल मुज़ाकरात करन तो सानू इतमाद च लैन, नहीं तो असी आइंदा किसी किस्म का इहो जिहे इक़दामात नहीं मनना।
कि इसको मजीद कोई रात को 1 बजे 12 बजे को नया नोटिफिकेशन देंगे, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ताजर आज के बाद ऐसे लॉकडाउन को नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट इत्तेमाद में ले और ताजरों को अपने साथ मुशावरत करके फिर किसी चीज का ऐलान करें। एक बात करना चाहता हूँ, मेरे सारे बड़े मोहतरम बड़े प्यारे दोस्त जिम्मेदारान ओहदेदारान आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और ये मैं इनका आपसे तारुफ मैंने इसलिए कराया है कि ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, अपनी मार्केटों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हकीकी नुमाइंदे बैठे हुए हैं और हम आज फिर गवर्नमेंट के ऐलान का एहतराम करते हुए 2 दिन टिकर हमारे साथ हमारे जो नहीं मकसद 2 दिन नहीं राब्ता कर ले। नहीं मकसद नहीं हो जाएगा ना आगे को मकसद सब इंशाअल्लाह रात को 12 बजे कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऐसी बात होती है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने सारे भाइयों के साथ सबसे पहले अपनी शॉप ओपन करूंगा इंशाअल्लाह ताला और उसके बाद अपनी मार्केट की शॉप ओपन कराऊंगा। मंडे को मेरा ये इल्जाम है, हमने कोई SOP के मुताबिक हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर हमारे साथ फिर ऐसा ही पेट पकड़ियों जैसा सलूक किया गया वो हमें किसी सूरत वो काबिल कबूल नहीं है। मैं दोबारा फिर आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि DC साहब से कमिश्नर साहब से कि इन दोस्तों को एक वफद की सूरत में मिला जाए उनसे और उनसे उनको इत्मीनान में लिए जाए, हमारे सब दोस्तों उनसे उनको इत्मीनान में लिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो जैसे मलिक साहब ने कहा है कि हम खुद दुकानें खोल लेंगे तो ये किलकिल पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें सब दोस्तों से और इनको इत्मीनान में लें। अगर हमसे रब्ता ना किया गया तो फिर हम अगला लायबल आपको बता दिया मलिक साहब ने कि हम अपनी दुकानें खोलेंगे, हम इनके जो हकामत होंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आने वालों का और प्रेस वालों का और आप सब दोस्तों का जो हमारे साथ बैठे हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।